الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين اما بعد فقط یہ دیکھیے یہ کتاب الصلاۃ کے باب الثالث میں ہم تھے. باب الثالث میں الفصل الاول فی الجمعہ. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ جمعے کی شرائط کیا کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ آج جو لیں گے، کل یہ بھی پڑھ چکے تھے، یہاں سے ہم اس کو دہرا دیتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ أَزْيَدُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ لَمْ يَجِبِ الْحُضُورُ. کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ، کہ اگر اس کے درمیان وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ اور جمعے کے درمیان ازید من فرسخین، 2 فرسخ سے زیادہ کی دوری ہو، لم یجب الحضور، تو حضور واجب نہیں ہے. مثلا آپ جہاں رہتے ہیں تمام شرائطیں جمعے کی موجود ہوں، یعنی امام عادل نماز پڑھا رہا ہے، امام عادل نماز پڑھا رہا ہے، اور ہم لوگ کہیں موجود ہیں اور ہمارے اور امام عادل کے درمیان 2 فرسخ سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو لم یجب الحضور، حضور واجب نہیں ہے. ولو فاتت وجبت الظہور، ولو فاتت، ٹھیک ہے، ولو فاتت وجبت الظہر، کہ اگر نکل جائے، صحیح ہے، ولو فاتت یعنی فاتت الوقت، وجبت الظہر، تو پھر ظہر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. یعنی جو جمعے کا وقت بتایا گیا ہے کہ زوال سے لے کے کہاں تک ہے؟ زوال سے لے کے صرف و صرف تب تک جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، تب کیا ہوگا؟ تب تک جمعے کا وقت ہے. ولو فاتت، ٹھیک ہے، دیکھ رہے عبارت، کہہ رہے ہیں ولو فاتت، اگر وقت گزر جائے، وجبت الظہر، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ظہر واجب ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ إِيقَاءُ الْخُطْبَتَيْنِ، اور واجب ہے 2 خطبوں کا دینا. وَيَجِبُ إِيقَاءُ الْخُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ، زوال کے بعد، ٹھیک ہے، قبلها یعنی قبل الصلاة، نماز سے پہلے، یہ واجب ہے. وَقِيَامُ الْخَطِيبِ مَعَ الْقُدْرَةِ، اور قدرت کے ہوتے ہوئے خطیب کا کھڑا ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے، واجب. وَيَجِبُ إِيقَاءُ الْخُطْبَتَيْنِ، واجب ہے 2 خطبوں کا دینا، بعد الزوال، زوال کے بعد، قبلها یعنی قبل الصلاة، ٹھیک ہے. وَقِيَامُ الْخَطِيبِ، اور خطیب کا کھڑا ہونا، مع القدرت، قدرت کے ہوتے ہوئے، یعنی اس بات پر قادر ہو کہ وہ کھڑے ہو کر خطبہ دے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو. اس کے علاوہ دیکھیے کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ فِيهِمَا الطَّهَارَةُ، اور مستحب ہے فیہما یعنی فیہما، کس میں؟ فیہما کی ضمیر کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گی؟ یعنی فی الخطبتین، یہاں پہ جائے گی. فیہما یعنی فی الخطبتین، 2 خطبوں میں. وَيُسْتَحَبُّ فِيهِمَا، مستحب ہے دونوں میں یعنی 2 خطبوں میں، الطہارۃ، طہارت مستحب ہے. وَأَن يَكُونَ الْخَطِيبُ بَلِيغًا، اور مستحب ہے کہ خطیب کیا ہو؟ بلیغ ہو، یعنی فصاحت و
بلاغت میں یعنی ایسے کہ جملے مفہوم ہوں، کلام پر قدرت رکھتا ہو اور اس کا کلام لوگوں کے آسانی سے سمجھ میں آتا ہو۔ مواظباً علی الصلاۃ، نماز کا پابند ہو، مواظباً علی الصلاۃ یعنی نماز کا پابند ہونا۔ مرتدیان، مرتدیان سے کیا مراد ہے؟ مرتدیان یعنی ردا کا اوڑھنا، معتمدن علی شیئین یعنی کسی چیز پر ٹیک لگانا۔ کیسے وہ عصا لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں؟ امام جو جمعہ پڑھاتے ہیں وہ عصا لے کے کھڑے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور یہاں بھی مرتدین بھی جو ہے جو ردا رہے تو اس میں مستحب جو ہے وہ ردائے یمانی ہے، ردائے یمانی کہ وہ اوڑھے رہے کیا؟ ردائے یمانی۔ مرتدیان یعنی یستحب فیہم الطہارۃ، مستحب ہے دونوں خطبوں میں طہارت، وَأَن يَكُونَ الْخَطِيبُ بَلِيغًا اور مستحب ہے کہ خطیب بلیغ ہو، وَمُوَاظِبًا عَلَى الصَّلَاةِ نماز کا پابند ہو، مرتدیان اور ردا اوڑھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ مستحب۔ معتمدن علی شیئن یعنی کسی چیز پر ٹیک لگائے ہوئے ہو، یعنی عصا یا کوئی اور ڈنڈا وغیرہ۔ والاصغاء الیہ، الیہما یہاں الیہما کریں، ٹھیک ہے؟ الیہ کے بجائے اگر الیہ رکھیں گے تو الی الخطیب ہو جائے گا، اور الیہما کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ الی الخطبتین۔ والاصغاء الیہ یعنی اصغاء کہتے ہیں استماع کو، سننے کو، اور مستحب ہے کہ خطیب کو سنا جائے، مستحب ہے کہ جو ہم خطبے امام دے رہا ہے ہم ان دونوں خطبوں کو سنیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے مسائل، آ جائیں مسائل پہ، اتنا جو بھی پڑھایا مفہوم ہے۔ ابھی کا دیکھیں، یہ پہلی لائن جناب، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ أَزِيدُ مِنْ، ہاں ازید من فرسخین، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ یعنی بین المکلف وبین الجمعہ کہ مکلف اور جمعے کے درمیان، ٹھیک ہے؟ اگر 2 فرسخ سے زیادہ کا فاصلہ ہو، لم یجب الحضور تو پھر حاضر ہونا واجب نہیں ہے۔ تو اس میں دقت کہاں پہ ہے یہ بتائیے؟ یہ جناب سمجھ میں آ گئی، دقت نہیں ہے، سن نہیں پاتے ہیں۔ اچھا، ہاں کہ اگر جہاں آپ ہیں، یعنی جیسے اوپر شرائط بیان کی ہیں کہ جمعہ کب واجب ہوتا ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب جب جمعہ واجب ہے، امام پڑھا رہے ہیں تو حاضری واجب ہے، تو اگر کہہ رہے ہیں آپ جہاں پہ ہیں وہاں اور امام کے درمیان کیا ہو؟ ازید من فرسخین، 2 فرسخ سے زیادہ، جیسے 1 فرسخ ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا 5.5 کلومیٹر، 2 فرسخ سے زیادہ کا فاصلہ ہوگا، لم یجب الحضور۔ اسی طرح سے اگر وقت نکل جائے
وقت ہم نے بتایا تھا یہاں پہ دیکھیے الا ان یصیرا ووقتها من زوال الشمس، زوال الشمس سے لے کے الا ان یصیر ظل کل شیء مثلہ، یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ کیسا ہو جائے، مثلہ، اس کے مثل ہو جائے. جب اس کے مثل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کا وقت ختم ہو جائے گا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ولو فاتت، اگر اس کا وقت گزر جائے، فاتت سے مراد ہے یعنی فاتت الوقت، وقت گزر جائے، وجبت الظہر، تو پھر کیا ہو جائے گا، ظہر واجب ہو جائے گا، پھر جو ہے نہیں رہے گی، کیا کہتے ہیں، پھر ہمیں جمعہ نہیں پڑھنا ہوگا. اب آتے ہیں مسائل پہ. مسئلہ جو ہے سب سے پہلا مسئلہ ہے الاذان الثانی بدعۃ، یعنی دوسری اذان بدعت ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری اذان کی اختراع جو کی تھی، ایجاد جو کیا تھا، اس کو عثمان اور معاویہ نے کیا تھا. عثمان اور معاویہ نے، کہ کہا جاتا ہے کہ جب اذان کہی جاتی تھی تو ایک اذان ہوتی تھی جس پہ معاویہ اور عثمان اپنے گھر سے نکلتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ اس اذان کے بعد وہ گھر سے نکل کر مسجد پہنچ جاتے تھے، اور پھر مسجد میں جانے کے بعد دوسری اذان ہوتی تھی نماز کے لیے. تو وہی کہا الاذان الثانی بدعۃ، دوسری والی اذان کیا ہے، بدعت ہے. یحرم البیع بعد النداء، جب جمعے کے دن جمعے کی ندا دے دی جائے، ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور بکری کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، کہنا یحرم البیع، بیچنا حرام ہے، بعد النداء، جمعے کی اذان کے بعد، وینعقد، اگر کوئی بیچے تو وہ بکری کیا ہوگی، صحیح ہوگی، بکری صحیح ہے لیکن وہ ایک حرام کا مرتکب ہوا ہے. تو اس لیے جمعہ جب ہو جائے، اذان ہو جائے، تو اس وقت جائز نہیں ہے کہ انسان کچھ بیچے. تیسرا مسئلہ دیکھیں، لو امکن الاجتماع حال الغیبۃ استحب الجمعہ. لو امکن الاجتماع، کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَمْكَنَ الْإِجْتِمَاعَ، یعنی اگر ممکن ہو پانچوں شرطوں کا جمع ہونا. ٹھیک ہے، لو امکن الاجتماع یعنی اجتماع الشروط، جو 5 شرطیں پیچھے بیان کی گئی ہیں ان کا جمع ہونا. حال الغیبت، یعنی غیبت کی حالت میں، استحبت الجمعۃ، تو جمعہ کیا ہو جائے گا، مستحب ہوگا. تو ابھی کے زمانے میں کیا ہے، مستحب ہے، اور خمینی سستانی صاحب کے فتوے کے مطابق کیا ہے، واجب تخییری ہے. نمبر 1 حاشیے پہ جا کے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اذا لم یکن الامام موجودا، کہ جب امام موجود نہ ہو، ولا من نصبہ للصلاۃ، نہ ہی وہ موجود ہے جس کو امام نے معین کیا ہے نماز کے لیے، وامکن الاجتماع والخطبتان، اور شروط کا یعنی جمع ہونا ممکن ہو، اور خطبتان، یہ 2 خطبے دینا ممکن ہو. قیل یستحب ان یصلی جمعہ، تو مستحب ہے کہ اس وقت جمعہ پڑھے. وقیل لا یجوز، ٹھیک ہے، اور ایک قول کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس تب بھی جائز نہیں ہے. والاول اظہر، اور پہلا والا اظہر ہے، یعنی زیادہ واضح ہے کہ جمعہ شرائط کے موجود ہوتے ہوئے کیا ہو جائے گا، مستحب ہوگا.
کہہ رہے ہیں لو امکن الاجتماع وحال الغیبہ، جو 5 شرطیں جمعے کے وجوب کے لیے بتائی گئی ہیں، اگر ان کا جمع ہونا ممکن ہو حال الغیبہ، غیبت کی حالت میں، استحبت الجمعہ، تو جمعہ اس وقت کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہوگا۔ اور دیکھیے الرابعہ کیا ہے؟ یستحب التنفل ب20 رکعتا، مستحب ہے نافلہ نماز کا پڑھنا 20 رکعت۔ کتنے؟ 20 رکعت۔ وحلق الرأس، سر کا مڈانا، حلق کہتے ہیں مڈانے کو، سر مڈانا۔ وقص الاظفار، ناخون کا کاٹنا، مستحبات ہیں یہ۔ وَأَخْذُ الشَّارِبِ، شارب کہتے ہیں مونچھ، مونچھ کو کترنا۔ وَالْمَشْيُ بِسَكِينَةٍ، سکون کے ساتھ جانا، چلنا، وَوِقَارٍ، اور وقار کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ وَتَنْظِيفِ الْبَدَنِ، اور کیا مستحب ہے؟ بدن کا صاف کرنا۔ بدن کا صاف کرنا۔ وَالتَّطْيِيبِ، خوشبو کا لگانا۔ والتطیب یعنی خوشبو کا، والدعاء، اور دعا کا پڑھنا۔ والدعاء یعنی دعا کا پڑھنا۔ والجہر بالقراءہ، اور قراءت کا بلند آواز سے پڑھنا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مستحب ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھیں اگر آپ جو ہیں جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں اور جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی پہلی دونوں رکعتیں بھی بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ظہر کی پہلی دونوں رکعتیں ہیں اس میں سورہ جمعہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ پھر دیکھ لیں یستحب التنفل ب20 رکعتا، مستحب ہے 20 رکعت جمعے کے دن مستحب نماز کا پڑھنا۔ وحلق الرأس، سر کا مڈانا۔ وقص الاظفار، اور ناخون کا کاٹنا۔ واخذ الشارب، مونچھ کا کترنا۔ والمشی بسکینۃ ووقار، اور اطمینان و سکون سے جمعے کے لیے چلنا۔ وتنظیف البدن، بدن کا صاف کرنا۔ وتطیب، خوشبو کا لگانا۔ والدعاء، دعا کا کرنا۔ والجہر بالقراءہ، اور جب ہم الحمد سورہ پڑھیں تو اسے کیا کریں؟ بلند آواز سے پڑھیں۔ یہ چیز مستحب ہے۔ اگر ہم جمعہ نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، تب بھی ہمیں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔